ایک آدمی آواز لگا رہا تھا کہ 500 دینار دے دو اور یہ گدھا لے لو۔ بادشاہ کا وہاں سے گزر ہوا اور رک کر پوچھا کہ اس گدھے میں ایسی کیا بات ہے جو تم اتنا مہنگا بیچ رہے ہو؟ یہ سن کر آدمی مسکرایا اور کہنے لگا، اس گدھے پر جو بیٹھتا ہے اسے مکہ اور مدینہ نظر آتا ہے۔ یہ سن کر بادشاہ بہت حیران ہوا اور 500 دینار دے کر گدھا خرید لیا، اور اس آدمی کو بولا کہ اگر یہ بات جھوٹ نکلی تو اس گدھے کے ساتھ ساتھ میں تمہیں بھی زندہ دفن کر دوں گا۔ آدمی مطمئن تھا اور کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت، یہ سچ ہے، آپ کسی کو بٹھا کر اپنی تسلی بھی کر سکتے ہیں۔ بادشاہ نے اسی وقت وزیر کو گدھے پر سوار ہونے کو کہا، لیکن آدمی نے وزیر کو کہا کہ تمہیں کچھ نظر نہیں آئے گا، یہ صرف نیک لوگوں کو نظر آ سکتا ہے۔ وزیر کو یہ سن کر غصہ آیا اور بولا کہ تم سے زیادہ نیک ہوں، اپنا منہ بند رکھو، اور گدھے پر چڑھ گیا، لیکن اسے کچھ نظر نہ آیا۔ وہ دل میں شرمایا کہ میں تو نیک نہیں ہوں، جس کی وجہ سے مجھے مکہ اور مدینہ نظر نہیں آیا۔ وہ اسی سوچ میں تھا کہ اچانک اس کے ذہن میں ایک خیال آیا، اور اب اس نے خود کو صاف ثابت کرنے کے لیے جھوٹ بولا۔ اس نے کہا، واہ اللہ کی شان، مجھے تو مکہ اور مدینہ دونوں نظر آ رہے ہیں۔ یہ سن کر بادشاہ کو بھی تجسس ہوا، اور بادشاہ نے بھی گدھے پر بیٹھنے کا فیصلہ کیا اور بیٹھ گیا، لیکن بادشاہ کو کچھ بھی نظر نہ آیا۔ وہ پریشان ہو گیا کہ وزیر مجھ سے زیادہ نیک کہلایا جائے گا، تو بادشاہ نے سوچا کہ میں جھوٹ بول دیتا ہوں کہ مجھے بھی مکہ اور مدینہ نظر آیا، جنت بھی۔ اب یہ بات پورے گاؤں میں پھیل گئی، دور دور سے لوگ آتے اور اس گدھے کی زیارت کرتے، اس کے بال بھی تبرک کے طور پر اپنے ساتھ لے جاتے، اور سب کچھ جانتے ہوئے بھی بادشاہ چپ تھا۔ اس گدھے کے مالک نے جھوٹ بولا، لیکن بادشاہ اس جھوٹ کا حصہ اب روز بن رہا تھا، جس پر بادشاہ کی چپ اس کے گناہوں میں مزید اضافہ کرتی جا رہی تھی، اور یہی ہمارے معاشرے کا بھی قصور ہے۔ تو ہمیں معاشرے کو بہتر بنانے کے لیے اس طرح کے لوگوں سے خود کو بچانا ہوگا جو کہ اسلام کے نام پر اپنا کاروبار چمکائے بیٹھے ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں اور اس چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں۔